کتاب مطالعہ پاکستان لازمی میٹرک کوڈ 202 یونٹ 1 تا 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ یونٹ 1 بر صغیر میں مسلم دور، تحریر بشیر احمد طاہر، نظر ثانی سید مجاور حسین شاہ، صفحہ نمبر 1۔ صفحہ نمبر 3 یونٹ کا تعارف۔ اس یونٹ میں آپ کو قبل از اسلام بر صغیر کی سیاسی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی صورتحال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پھر بر صغیر میں مسلم معاشرے کی ابتدا، ارتقاء اور اس کے زوال کے مختلف مراحل سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد اور اشاعت اسلام کے سلسلے میں مسلمان تاجروں، فاتحین و سلاطین اور صوفیائی خدمات کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر حضرت مجدد الافسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریکوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد بر صغیر میں اسلام کے اثرات پر روشنی ڈالی جائے گی اور آخر میں بر صغیر کے مسلم دور حکومت کے زوال اور خاتمے کے اسباب کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ یونٹ کے مقاصد۔ اس یونٹ کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قبل از اسلام بر صغیر کی سیاسی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی صورتحال بیان کر سکیں۔ نمبر 2، بر صغیر میں اسلام کی آمد اور ارتقاء کی بنیادوں اور اس سلسلے میں مسلمان تاجروں، فاتحین و سلاطین اور صوفیہ کے کردار کے بارے میں تفصیل سے بتا سکیں۔ نمبر 3، حضرت مجدد الافسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی اصلاحی تحریکوں کے پس منظر اور نتائج پر بحث کر سکیں۔ نمبر 4، بر صغیر میں اسلام کے اثرات بیان کر سکیں۔ نمبر 5، بر صغیر میں مسلم دور حکومت کے خاتمے کے اسباب تحریر کر سکیں۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 4 بر صغیر قبل از اسلام۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے حالات کا مطالعہ کرنے سے جو سیاسی، جغرافیائی، معاشرتی اور ثقافتی صورتحال سامنے آتی ہے، اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل 5 نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس وقت بر صغیر ایک ملک نہیں بلکہ بہت سی جاگیروں اور ریاستوں میں بٹا ہوا خطہ تھا۔ نمبر 2، اس وقت یہاں کے لوگ قومیت کے مغربی تصور سے واقفیت نہیں رکھتے تھے اور نہ ان میں قومی یکجہتی پائی جاتی تھی۔ نمبر 3، یہ علاقہ قدرتی طور پر بہت سے جغرافیائی خطوں میں بٹا ہوا تھا۔ نمبر 4، شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان میں ایک نمایاں فرق پایا جاتا تھا اور یہ دونوں الگ الگ حیثیتوں کے حامی تھے۔ نمبر 5، اس علاقے کے لوگ اپنی تہذیبی قدروں سے ناآشنا ہو چکے تھے اور معاشرتی تنزل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے اس علاقے میں تہذیبی قدریں پھر سے زندہ ہو گئیں۔ آئیے اب ذرا تفصیل سے قبل از اسلام بر صغیر کے حالات کا جائزہ لیں۔ 1.1 سیاسی حالات۔ نمبر 1، بر صغیر کا خطہ مجموعی طور پر بدنظمی، لاقانونیت، سیاسی انتشار اور خود مختاری کے رجحانات کا شکار تھا۔ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہ تھی۔ زمینداریاں، جاگیریں اور ریاستیں الگ الگ سیاسی اکائیوں کی شکل میں موجود تھیں۔ طاقت آزمائی اور لڑائی جھگڑے عام تھے اور عوام میں قومی یکجہتی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ نمبر 2، جغرافیائی اور طبعی لحاظ سے بر صغیر ایک وسیع و عریض خطہ تھا جس میں مختلف اقسام کی جغرافیائی اکائیاں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان میں مختلف قسم کی قدرتی رکاوٹیں بھی پائی جاتی تھیں۔ نمبر 3، تہذیبی لحاظ سے بھی شمالی اور جنوبی ہندوستان میں نمایاں امتیاز پایا جاتا تھا۔ زبان، مذہب، فن تعمیر، فنون لطیفہ، لباس، خوراک، غرض یہ کہ ہر ایک شے میں اختلاف تھا۔ 1.2 معاشرتی صورتحال۔ نمبر 1، مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستانی معاشرہ مختلف طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ذات پات کی تمیز اور امیر غریب کا فرق عام تھا۔ بر صغیر کے ہندو مندرجہ ذیل طبقوں میں تقسیم تھے۔ نمبر 1، برہمن۔ نمبر 2، کھشتری۔ نمبر 3، ویش۔ نمبر 4، شودر۔ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو اچھوت یا ملیچ یعنی ناپاک سمجھتے تھے۔ نمبر 2، طبقاتی نظام کی وجہ سے بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے تھے اور ظلم و ستم اور اخلاقی پستی عام ہو گئی۔ عدم مساوات نے باہمی نفرتوں اور دشمنیوں کو فروغ دیا۔ نمبر 3، معاشرے میں طرح طرح کی بری رسمیں اور غیر اخلاقی قدریں عام تھیں۔ بچپن کی شادیاں، کثرت ازدواج، ستی اور خودکشی کے رسوم،
سود خوری، قمار بازی اور شراب نوشی جیسی اور بہت سی دیگر اخلاقی جرائم بھی پائے جاتے تھے۔ نمبر 4، ہندو معاشرے میں عورت کو انتہائی کمتر اور حقیر مخلوق خیال کیا جاتا تھا۔ وہ بچپن سے بڑھاپے تک مردوں کے رحم و کرم پر رہتی اور اگر خاوند مر جاتا تو اسے بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ اس رسم کو ستی کرنا کہتے ہیں۔ یا وہ تمام عمر بیوہ رہتی، اس کے علاوہ وہ مختلف معاشرتی مظالم کا شکار رہتی۔ نمبر 5، ہندوؤں کا طرز زندگی اور رہن سہن بھی عام طور پر حفظان صحت کے بنیادی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 6، مذہبی اور عمومی تعلیم حاصل کرنے کا حق صرف برہمنوں اور اونچی ذات کے ہندوؤں کو حاصل تھا۔ نمبر 7، ہندو اپنے تعلیمی تعصب کی وجہ سے دوسری قوموں کے علوم سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ نمبر 8، سنسکرت ہندوؤں کی علمی زبان تھی۔ نمبر 9، برصغیر کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک دیہی معاشرہ تھا۔ زراعت، کھیتی باڑی، غلہ بانی اور زرعی شعبے سے متعلق دوسرے پیشوں کے ساتھ ساتھ تجارت اور دستکاریاں معاشی سرگرمیوں میں شامل تھیں۔ 1.3 معاشی حالات۔ نمبر 1، مسلمانوں کے برصغیر میں آمد سے پہلے یہاں کے عوام کی معاشی حالت خاصی غیر تسلی بخش تھی۔ دولت اور دیگر ذرائع پیداوار پر برہمنوں، ساہوکاروں اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا، جبکہ عوام انتہائی غربت کا شکار تھے۔ انہیں 2 وقت کی روٹی اور لباس تک بھی میسر نہیں تھا۔ چھوٹے زمینداروں اور تاجروں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ سودی نظام کی وجہ سے طبقاتی معاشرے کو استحکام حاصل تھا۔ معاشی جرائم، جوا، قمار بازی، بددیانتی، ملاوٹ، رشوت اور جائز و ناجائز ذرائع سے دولت کے حصول کی خواہش نے معاشرتی پستی اور بے شمار دوسری خرابیاں پیدا کر دی تھیں۔ برصغیر۔ نمبر 2، برصغیر آبادی کا کثیر حصہ زراعت پیشہ تھا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک زرعی علاقہ تھا۔ یہاں کاشت کی جانے والی بڑی فصلوں میں گندم، کپاس، چاول، گنا، دالیں، جو، باجرہ وغیرہ شامل تھیں۔ برصغیر میں اس دور میں تجارت کا انحصار صفحہ نمبر 6 زیادہ تر اچھی فصلوں سے وابستہ تھا۔ زراعت نے برصغیر میں ایک زرعی معاشرہ جنم دیا، دیہات قائم ہوئے، زمینداریاں اور جاگیریں وجود میں آئیں اور معاشی لوٹ کھسوٹ کا طویل سلسلہ جاری ہوا۔ اس دور میں کھیتی باڑی زیادہ تر دریاؤں کے ارد گرد ہوتی تھی۔ زرعی ترقی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کھیتی باڑی اور زمینوں کی آباد کاری کسانوں کا کام تھا اور تمام زرعی ضروریات کی فراہمی بھی ان کے ذمے ہوتی تھی، حالانکہ وہ بے حد غریب ہوتے تھے۔ زمیندار نئی زمینوں کی آباد کاری میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ نمبر 3، برصغیر میں تجارت اور کاروبار زیادہ تر ویش ذات کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جو نسل در نسل اس کام میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے روم، یونان، چین، مصر اور عرب تک جاتے۔ یہ تجارت زیادہ تر بحری راستوں کے ذریعے سے ہوتی۔ ملک میں اس وقت کئی بندرگاہیں بن چکی تھیں، لیکن مالابار اور دیول کی بندرگاہیں مسلمانوں کی آمد کے وقت قابل ذکر تھیں۔ اندرون ملک تجارت کا نظام بھی خاصا وسیع ہو چکا تھا اور ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں کے درمیان باہمی تجارتی رابطے قائم ہو چکے تھے۔ اس دور میں برصغیر کی تجارت کا زیادہ تر انحصار زرعی اجناس اور بنیادی ضروریات کی اشیاء پر تھا۔ صنعتی لحاظ سے اس وقت برصغیر خاصا پسماندہ تھا اور یہاں کوئی قابل ذکر صنعت نہیں تھی۔ تاہم دستکاریوں اور گھریلو سطح پر مختلف اشیاء ضروریات تیار کرنے کا رواج پایا جاتا تھا اور ہاتھ سے بنی ہوئی ان اشیاء کی تجارت بھی ہوتی تھی۔ 1.4 مذہبی حالات۔ نمبر 1، اسلام کی آمد سے قبل برصغیر میں جن مذاہب کی پیروی کی جاتی تھی ان میں ہندو مت، بدھ مت اور جین مت زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 2، بت پرستی اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہندوؤں میں عام تھی۔ مسلمانوں کی برصغیر میں آمد کے وقت یہاں 9 کروڑ سے زیادہ دیوی دیوتاؤں یا بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ شیو، وشنو اور برہما ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتا تھے۔ اس وقت ملتان بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا اور اسے مول دیوتا کا مقام سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 3، بت پرستی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں آبا پرستی بھی رائج تھی۔ والدین کی پوجا کی جاتی، خاندان کے بزرگ پوجا کے لائق ہوتے تھے۔ کسی ممتاز فرد کے مر جانے پر اسے دیوتا کی حیثیت حاصل ہو جاتی۔ اونچی ذات کا برہمن بھی نچلی ذاتوں کے لیے دیوتا کا درجہ رکھتے تھے۔ برہمنوں کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہوتے تھے، یہ اقتدار پر قبضہ جمائے رہتے تھے۔ صفحہ نمبر 7 خود آزمائی۔
نمبر 1، مسلمانوں کی آمد سے پہلے برصغیر ایک ڈیش نہیں بلکہ بہت سی ڈیش اور ڈیش میں بٹا ہوا تھا۔ نمبر 2، سنسکرت ڈیش کی علمی زبان تھی۔ نمبر 3، برصغیر کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک ڈیش تھا۔ نمبر 4، اسلام کی آمد سے قبل برصغیر میں جن مذاہب کی پیروی کی جاتی تھی ان میں ڈیش، ڈیش اور ڈیش شامل تھے۔ نمبر 5، اسلام کی آمد سے قبل ملتان ڈیش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔